نہ بھیج دیا تھا جاؤ ان نجدیوں سے لڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پوری زندگی انہوں نے نجدیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا. وسیلے پہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا وہاں کے قاضی کے ساتھ. بہت بڑا وہاں کا قاضی اور عالم تھا سعودیہ کا. تو کہہ رہا تھا کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے, وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے. تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ رحمہ نے یہی آیت پڑھی کہ قرآن میں تو صاف موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو فوراً نجدی مناظر کہتا ہے نہیں یہ وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے, نبی نہیں ہے, غوث پاک نہیں ہے, خواجہ غریب نواز, کوئی ولی نہیں ہے, بلکہ نماز ہے, کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو نماز کو وسیلہ بناؤ, بزرگ کو بنانے کا وسیلہ ضرورت نہیں ہے, نبی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی مسکرائے, کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں, یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا, مجھے بتائیے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کوئی سند دے سکتا ہے؟ نہیں پتا, کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص دعا ضرور کرتا ہے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے, لیکن ہو رہی ہے قبول اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ صاحب مجھے پتا نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, بس میں تو عبادت کر رہا ہوں, اللہ چاہیں گا تو قبول کر لے گا, گمان اس سے امید یہی ہے کہ قبول کر لے. پھر علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ تو قبول ہے. کہا مردود تیری عقل پہ پتھر, جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی گارنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے, اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ پکڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی عقلیں. حالانکہ نماز بھی جو وسیلہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے, اس لیے کہ نماز کن چیزوں کا نام ہے؟ ارکان کی ادائیگی کا نماز ہے, آپ قیام کر رہے ہیں نماز ہے, آپ رکوع